بالآخر ہر کلمہ گو مسلمان نے اللہ کی جنت میں پہنچ جانا ہے۔ اگر کسی کی کوئی کمی کوتاہی یا غلطی ہوئی تو وہ اپنی سزا پا کر اللہ کی جنت میں پہنچ جائے گا۔ جس کی نماز اللہ کو پسند آ گئی اس کو نماز کے دروازے سے آواز دے کر جنت میں داخلہ عطا کیا جائے گا۔ جس کا روزہ اللہ کو پسند آ گیا اس کو باب ریان سے آواز دے کر داخلہ عطا کیا جائے گا، اور جس کا جہاد اللہ کو پسند آ گیا اس کو باب الجہاد سے آواز دے کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ الغرض جس کا جو عمل اللہ کو پسند آ گیا اللہ اس کو اس کے عمل کے مطابق جنت میں داخلہ نصیب فرما دے گا، اور کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ جنت کے 8 دروازوں سے داخلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کا نصیب انہی میں سے فرما دے۔ آج کا خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ ہے جنت کے 8 دروازوں کا ذکر۔ وقت کے اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جنت کے 8 دروازوں کا ذکر قرآن و حدیث کی روشنی میں کر کے پھر اس کے بعد 4 پہلے جو دروازے ہیں ان کا مختصراً ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، کیونکہ جس شخص کو جنت میں داخلہ مل گیا، چھڑی رکھنے کے برابر جگہ مل گئی، اس کے لیے وہ دنیا سے بہتر اور بڑا قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول من یقرع باب الجنہ، میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جس نے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ اور فرمایا کہ ہم سے ذکر کیا گیا کہ جنت کے دروازوں کے دونوں کناروں کا فاصلہ جتنا مکہ اور حمیر کے درمیان کا فاصلہ ہے یا جتنا مکہ اور بصرہ کے درمیان کا فاصلہ ہے اتنا سفر بنتا ہے۔ مکہ اور حمیر اس کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ ہے 1160 کلومیٹر، اور مکہ اور بصرہ کا جو درمیانی فاصلہ وہ 1205 کلومیٹر ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے ایسے خوش نصیب ہیں کہ جن کو 8 دروازوں سے جنت کے اندر داخلہ ملے گا، اور وہ اللہ کے جنت کے جس دروازے سے بھی چاہیں گے وہ داخل ہو جائیں گے۔ آج کا جو موضوع ہے تو بڑا طویل، لیکن اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور موضوع بھی بڑا اہم ہے۔ ہر انسان کی، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں دنیا میں ایسے کام کر جاؤں کہ اللہ مجھے جنت میں داخلہ دے دے۔ وہ نمازی ہو یا غیر نمازی ہو، جیسا بھی ہو، ہر بندے کی زبان پر یہ الفاظ، یہ جملہ آپ کو سننے کو ملے گا کہ اللہ بس ہمیں جنتوں کا وارث بنا دے۔ محترم پیارے بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، ساتھیوں، گھروں کے اندر بیٹھ کر سماعت کرنے والی میری ماں اور بہنوں، اللہ کی جنت حاصل کرنا آسان نہیں اور مشکل کام بھی نہیں۔ جس بندے کا عمل جتنا اچھا ہوگا، جتنا وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتا ہوگا، اور اس نے اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کے اندر زندگی گزاری ہوگی، اللہ اس کو اپنی جنتوں کا مہمان بنا دے گا۔ مہمان ہی نہیں، 8 دروازوں سے داخلہ نصیب ہوگا، پھر بندے کی مرضی ہے وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ آئیے پہلا شخص کون ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے وضو کیا اور کامل ترین وضو کیا، یعنی مکمل وضو کیا، کوئی اپنے طرف سے کوئی چیز ایڈ نہیں کی وضو کے اندر،
نہ کوئی چیز کم کی، لیکن جو طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس پر رہ کر اس نے وضو کیا اور مکمل وضو کیا، کامل وضو کیا۔ فرمایا وضو کرنے کے بعد اس نے یہ دعا پڑھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، بگڑی بنانے والا نہیں، اولاد عطا کرنے والا نہیں، بیٹا بیٹی کی تقسیم کرنے والا نہیں، ان سب کا جو حقدار ہے وہ کون ہے؟ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ہم نے وضو کیا، مکمل کیا، سنت کے مطابق کیا، وضو کے ارکان پورے کیے، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا اللہ ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فرمایا جو شخص اتنے کلمات اپنی زبان سے ادا کر دے، اللہ قیامت کے دن اس کو جنت کے 8 دروازوں سے داخلہ نصیب فرما دے گا۔ پھر اس کا دل جس دروازے سے چاہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ یہاں ایک مسئلہ بیان کرتا چلا جاؤں کہ جب وضو کرتے ہیں، وضو کے بعد ہم شہادت کی انگلی اور اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھا کر دعا پڑھتے ہیں، جبکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا ہے کہ دعا کا ثبوت تو ملتا ہے لیکن انگلی اٹھانے اور نظر اٹھانے کا آسمان کی طرف ثبوت نہیں ملتا۔ تو لہذا سنت پر عمل کرتے ہوئے مخالفت سے بچنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ سنت پر عمل کرتے کرتے مخالفت ہو جائے اور سارے کا سارا ہمارا عمل برباد ہو کر رہ جائے۔ تو جنت کے 8 دروازوں سے جس بندے کو آواز دی جائے گی وہ خوش نصیب پہلا بندہ وہ ہے کہ جو اپنا وضو کرے اور مکمل وضو کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھ لے۔ اور دوسری خوش نصیب وہ عورت، گھروں کے اندر بیٹھ کر سماعت کرنے والی میری ماں اور بہنوں، آپ کے متعلق حدیث ہے، بڑی خوشخبری والی حدیث ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت جو 4 کام کرے، 4 کام کر لے۔ کون سے 4 کام؟ اذا صلت المرأة خمسها، 5 وقت کی باقاعدگی سے نماز ادا کرے۔ اذا صلت المرأة خمسها، 5 وقت کی نماز ادا کرے۔ وصامت شہرها، رمضان آ جائے اس کے روزے رکھے۔ وحفظت فرجها، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ وحفظت فرجها، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور جب اس کا خامد گھر میں ہو تو اس کی اطاعت کرے۔ یہ 4 کام جس عورت نے کر لیے، قیل لها ادخل الجنہ، اللہ اس کو جنت کے اندر داخلہ عطا کر دے گا۔ من ای شیء ابواب الجنۃ شئت، وہ جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ بڑی خوش نصیب ہے وہ عورت کہ جو یہ 4 کام کر لے کہ وقت کے اوپر نماز، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اور خامند گھر میں ہو یا گھر سے باہر اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کا حکم ماننا ہے، اور جب وہ گھر میں نہ ہو اپنی عزت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، اور رمضان کا مہینہ آ جائے تو روزے رکھے۔ فرمایا قیل لها ادخل الجنہ، ایسی عورت کو جنت کے 8 دروازوں سے داخل کیا جائے گا۔ آواز دی جائے گی من ای شیء ابواب الجنۃ شئت، پھر وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اور تیسرا خوش نصیب وہ بندہ ہے کہ جس بندے کے 3 بچے بلوغت سے پہلے پہلے فوت ہو گئے، اور قیامت کے دن جنت کے دروازوں پر کھڑے ہو کر
اس کے بچے اس کا استقبال کریں گے۔ باپ کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے، بچے اپنے باپ کا استقبال کرنے کے لیے جنت کے دروازے پر آ جائیں گے۔ وہ شخص جس کے 3 بچے بلوغت سے پہلے فوت ہو جائے تو میرے پیارے بھائیوں، یہ نعمت مومن کے لیے کم نہیں۔ اگر اس کے بچے بلوغت سے پہلے 3 فوت ہو گئے اور وہ جنتوں کا وارث بن گیا، مہمان ٹھہر گیا، اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہے؟ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے بچے جنتی ہیں۔ اور چوتھا وہ شخص، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ معافی کا اعلان کرتا ہے کہ ان کے لیے لا یشرکو باللہ شیئا۔ پہلا وہ شخص جس کے لیے معافی کا اعلان ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، لا یشرکو باللہ شیئا۔ اور دوسرا وہ بندہ کہ جس کا اپنے بھائی کے متعلق دل کے اندر کسی قسم کا کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی حسد نہ ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ ان کی طرف انظروا ھذین، ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو حتی یصطلحا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تک یہ صلح نہ کر لیں آپس میں تم ان کی طرف دیکھتے رہو۔ کیا ہے اپنے بھائی کے متعلق آج کتنے لوگوں نے اپنے دلوں کے اندر کینہ پیدا کر رکھا ہے، بغض پیدا کر رکھا ہے۔ حدیث رسول کیا کہتی ہے کہ جس نے اپنے بھائی کے متعلق دل کے اندر کینہ بغض پیدا کیا، اللہ نہ تو اس کو معاف کرے گا، نہ اس کو جنت کے اندر داخلہ عطا کرے گا۔ جنت کا داخلہ چاہتے ہو تو یہ 4 کام زندگی کے اندر کر لو۔ وضو کرو، مکمل وضو کرو، اس کے بعد دعا پڑھ لو۔ ایسی عورت جو 4 کام کر لے اس کو بھی جنت کے اندر داخلہ مل جائے گا۔ اور پھر اسی طرح وہ شخص جس کے بلوغت کے سے پہلے 3 بچے فوت ہو گئے، اس نے صبر کر لیا۔ چوتھا وہ شخص کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوا اور اپنے بھائی کے متعلق کسی قسم کا اپنے دل کے اندر کوئی کینہ بغض نہ رکھا ہوا۔ تو آئیے چلتے ہیں آگے کہ جنت کے 8 دروازے، ان میں سے 4 دروازوں کا ذکر کرتا ہوں، ان کے نام بھی جان لیجئے، پھر ان کی متعلق جو فضیلتیں ہیں ان کو بھی جان لیجئے۔ جنت کے پہلے دروازے کا نام ہے باب الصلاح۔ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے جی؟ عبادت، کہ اللہ کی عبادت کرے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ کس کی عبادت کریں؟ اللہ کی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کہتا ہے انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے، اور عبادات میں سے سب سے اہم ترین فرض عبادت وہ کیا ہے جی؟ نماز۔ آپ اسلام کے اندر جب کوئی مسلمان داخل ہوتا ہے، آپ دیکھ لے وہ کلمہ توحید بلند کرتا ہے، اس کے بعد اس کو کیا حکم ملتا ہے؟ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور جب دور رسالت میں جب کوئی مسلمان ہوا کرتا تو سب سے پہلے اس کو نماز سکھائی جاتی تھی، وہ اپنی نماز کو درست کرتا تھا۔ تو انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ عبادت ہے، اور عبادت میں سب سے پہلی جو چیز ہے فرض وہ نماز ہے۔ اور فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے۔ آگے چل کے بیان کرتا ہوں کہ نمازی کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ نمازیوں تمہارے لیے بڑی خوشخبری ہے، مبارکباد ہے۔ اور نمازیوں کے لیے خوشخبری اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا کہ نمازیوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے ان نمازیوں کو قیامت کے دن سلام پیش کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن ہماری کس طرح رہنمائی کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِنْ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ
والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فرمایا نمازیوں خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے خوشخبری ہے، تم نے آزمائش میں، مصیبت میں، تکلیف میں صبر کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم نے یہ کام کیا۔ اللہ کہتا ہے نمازیوں کے لیے بڑا اچھا انجام ہے، بڑا اچھا گھر ہے۔ سلام علیکم بما صبرتم، اللہ کے فرشتے ان نمازیوں کو سلام پیش کریں گے۔ کس کے عوض؟ جو انہوں نے دنیا میں رہ کر تکلیف برداشت کی، جو انہوں نے دنیا میں رہ کر مصیبت برداشت کی، اس پر صبر کر لیا، پھر نماز کو قائم کرتے رہے، جو اللہ نے ان کو رزق دے رکھا تھا اس میں سے وہ خرچ کرتے تھے۔ سلام علیکم بما صبرتم، تمہیں سلامتی ہو تمہارے صبر کے بدلے۔ فنعم عقبی الدار، تمہارا بڑا اچھا انجام ہے، بڑا اچھا گھر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا با جماعت نماز ادا کرنے والوں سے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، با جماعت نماز پڑھنے والوں سے۔ آج ہماری مسجد میں، علاقے کی مسجد میں اذان ہو، نوجوان اذان سن کے گھر میں بیٹھا رہتا ہے، بزرگ اذان کی آواز سن کے گھر میں بیٹھا رہتا ہے، 10 سال سے اوپر کی عمر کا لڑکا اذان کی آواز سن کے گھر میں بیٹھا رہتا ہے۔ ایسے نمازیوں کی وجہ سے اللہ خوش نہیں ہوتا، ایسے نمازیوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ کن نمازیوں سے اللہ خوش ہوتا ہے؟ جو با جماعت اذان کی آواز سنے اور اللہ کے ذکر کی طرف، نماز کی طرف، مسجد کی طرف دوڑتے چلے آئیں۔ فرمایا ان اللہ لا یعجب، اللہ با جماعت نماز ادا کرنے والے نمازیوں سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو مسجدوں کے اندر رونقیں لگاؤ۔ رونق کس طرح لگے گی؟ با جماعت نماز کے لیے آؤ، صبح و شام قرآن کی تلاوت کے لیے آؤ، مسجد کا رخ کیا کرو، اس میں تمہارے اجر کے اندر اضافہ ہوگا، گناہ کم ہوں گے انشاءاللہ۔ اور آئیے قیامت کے دن، آج تو دنیا کے حساب نہیں نہ دے سکتے، کوئی سوال کر لے ویسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف توجہ کیجئے۔ فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کا دن ہوگا، ساری خلقت محشر کے میدان میں ہوگی، اللہ ساری خلقت کو دیکھے گا۔ اس وقت جو قیامت کے دن اللہ نے جو بندے سے سب سے پہلا سوال کرنا ہے وہ کیا ہے؟ تیری نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ فَإِن صَلُحَتْ، اگر تیری نماز درست ہوئی باقی تیرے سارے اعمال درست ہو جائیں گے، سب میں تو کامیاب ہو جائے گا۔ تیری نماز درست نہ ہوئی، نماز خراب ہوئی، اللہ کہتا ہے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، سارے عمل رائے گاہ چلے جائیں گے۔ جہاں تو نے جنت کا مستحق ٹھہرنا ہے پھر تجھے اللہ کی جنت نہیں، اللہ کی سزا ملے گی۔ اپنی نمازوں کو درست کر لیجئے۔ آئیے صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھیے، پھر اپنے اسلاف کی زندگیوں کی طرف، محدثین کی زندگی کی طرف روشنی ڈالیے کہ کس طرح ہمارے اسلاف نے زندگیاں گزاری، کس طرح ان کو فکر ہوا کرتی تھی۔ پھر ہم سوچیں کہ ہماری نمازیں کیا واقعتاً اس طرح ہیں کہ نہیں ہیں؟ نمازیں ایسی ہوں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، دل خوش ہو جائے، اللہ بھی راضی ہو جائے، ایسی نہ ہوں کہ دوبارہ پلٹ کر ہمارے منہ پر وہ نمازیں دے ماری جائیں۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں میں اپنے باغ کے اندر کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا تھا، اور جب میں نماز کے دوران میرے باغ کے اندر جو کھیت ہیں، پھلدار درخت ہیں، پھول ہیں، ان کی طرف میری توجہ چلی گئی، میں رکعتوں کی تعداد بھول گیا۔ کہتے ہیں میں رکعتوں کی تعداد بھول گیا۔ میں گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کر ان کو یہ واقعہ بیان کیا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں جس کی وجہ سے میری نماز کے اندر خلل پیدا ہوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں جس کی وجہ سے میری نماز کے اندر خلل پیدا ہوا، تو آپ اس کو جہاں چاہیں اللہ کی راہ میں لگا دیں۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری توجہ کہاں ہوتی ہے؟ کاروبار کی طرف، ہماری توجہ کہاں ہوتی ہے؟ پریشانیوں کی طرف۔ اپنے مائنڈ کو فریش کر کے مسجد میں آیا کریں نماز کے لیے کہ اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اللہ سے میری کال ملنے والی ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، سیدنا میمون بن مہران رحمہ اللہ وہ جب مسجد میں پہنچے، نماز گزر چکی تھی،
اور ان کی الفاظ زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے عراق کی حکومت سے زیادہ عزیز باجماعت نماز پڑھنا ہے۔ میری نماز گزر گئی، اب میں کیا کروں؟ پریشان ہو گئے۔ اور سیدنا وکیع بن جراح سیدنا اعمش رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی 70 سال کے اندر میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی تکبیر اولیٰ بھی فوت ہوئی ہو۔ آج ہماری نمازوں کی کیا کیفیت ہے؟ ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ ہماری نمازیں کہاں ہم ہیں، کہاں ہماری نمازیں ہیں؟ ہم آتے ہیں 2-4 منٹ کے اندر اپنی نماز پڑھتے ہیں اور مسجد سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نا میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ کی جنتوں کا مہمان بننا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں باب الصلاح سے آواز دی جائے، اللہ کی جنت کے دروازے سے آواز دی جائے، تو اپنی نمازوں کو درست کر لو، اپنی نماز کو سنت کے مطابق پڑھو۔ اور دوسرا دروازہ جنت کا وہ ہے باب الجہاد۔ جو مجاہد اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اپنی جان پیش کرتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عام آدمیوں سے 40 سال پہلے اللہ کی جنت میں پہنچ کر آرام کر رہے ہوں گے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا جب وہ جا کر دروازہ کھٹکھٹائیں گے، دربان پوچھے گا کون، تو وہ جواب دیں گے، کہیں گے تمہارا حساب نہیں ہوا؟ وہ کہیں گے ہمارا حساب کاہے کا؟ ہماری زندگیاں تو ایسی تھیں کہ ہر وقت تلواریں ہماری شانوں پر اور موت کو ہم نے گلے لگایا ہوا تھا۔ دربان ان کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا، ان کو جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ اور تیسرا باب الریان نام ہے جنت کے دروازے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، اور وہ روزے داروں کو نصیب ہوگا۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، رمضان آتا ہے اس کی فکر کرتے ہیں، خواہش مند ہوتے ہیں، رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، باب الریان سے ان کو آواز دی جائے گی۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند، سرکش شیاطینوں کو، جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان کی پہلی رات کو اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں، سرکش شیاطین کو، جنوں کو اللہ جکڑ دیتے ہیں۔ اور پھر ونادا منادن، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، آواز دینے والا آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے، نیکی کے متلاشی، نیک کام میں آگے بڑھنے والے، اب تجھے اللہ نے تیری زندگی میں ایک موقع اور دے دیا، اب تو مزید آگے بڑھ، نیکیاں کر، اللہ کو راضی کر لے۔ یا باغی الخیر اقبل، پھر کہتا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے برائی کے متلاشی، برائی کرنے والے، برائی کا حکم دینے والے، برائی طلب کرنے والے، اب تو پیچھے ہو جا، تیرا کام بند ہے، اب نیکوکاروں کا سلسلہ شروع ہو چکا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، رمضان کی ہر رات کو اللہ بہت سارے لوگوں کو، مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ ہے تیسرا دروازہ جنت کا، باب الریان جس کا نام ہے، جو روزے داروں کے لیے بنایا گیا۔ چوتھا اور آخری دروازہ آج کے موضوع کے حوالے سے وہ ہے باب الصدقہ، اپنے لیے صدقات کے دروازے کھولیں، اپنے لیے جنت کے دروازے کھولیں، جہنم کے بند کریں۔ جب انسان صدقہ کرتا ہے نا تو وہ یہ سوچے کہ میں صدقہ ہی نہیں کر رہا بلکہ اپنے لیے جنت کا دروازہ کھلوا رہا ہوں اور جہنم کا دروازہ اپنے لیے بند کروا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں 3 باتوں پر قسم اٹھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 باتوں پر قسم اٹھا رہے ہیں کہ میں 3 باتوں پر قسم اٹھاتا ہوں، اور میں جو حدیث بیان کرنے لگا ہوں ابو کبشہ اس کو یاد کر لو، اس حدیث کو یاد کر لو۔ پہلی حدیث کیا ہے؟ پہلا کیا بیان کیا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، تم صدقہ کرتے ہو اللہ تمہارے مال میں کمی نہیں کرتا، اللہ تمہارے مال کو بڑھا دیتا ہے، تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے، جہنم کا بند ہو جاتا ہے۔ ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کہتا ہے کہ میں بندے کے صدقہ کرنے سے اس کے مال میں کمی نہیں کرتا بلکہ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہوں۔ صرف اتنے ہی نہیں بلکہ اس کے جتنے بھی گناہ اللہ کہتا ہے میں اس کو معاف کرتا چلا جاتا ہوں۔ کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقے سے بندے کے مال میں کمی نہیں آتی۔ اور دوسرا، جس بندے پر
دوسری قسم، جس بندے پر ظلم کیا گیا ہو اور وہ اپنے ظلم پر صبر کر جائے. ظلم پر صبر آ جانا بڑی بات ہے. جب انسان اللہ سے شکوہ شکایت کر لے تو ظالم کی جب پکڑ آتی ہے تو بڑی خطرناک آتی ہے. دوسری قسم یہ اٹھائی کہ جو بندہ اپنے ظلم پر صبر کر جائے اللہ اسے مزید عزتوں سے نواز دیتا ہے، سوسائٹی کے اندر اس کو مقام مل جاتا ہے، اس کو اللہ گرنے نہیں دیتا. یہ گارنٹی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور زبان نبوت سے یہ قسم بیان کی جا رہی ہے، جس بندے پر ظلم کیا گیا ہو وہ بندہ اگر اپنے ظلم پر صبر کر جائے اللہ اس کو اس کی عزتوں میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے. اور تیسری قسم یہ اٹھائی کہ جس بندے نے اپنے لیے سوال کا دروازہ کھول لیا پھر اللہ اس کو فقیری میں مبتلا کر دیتا ہے. کبھی ادھر جا رہا ہے سوال کر رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے سوال کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیسری قسم ہے کہ جو بندہ اپنی ذات کے لیے سوال کرتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس بندے کو فقیری میں مبتلا کر دیتا ہوں. اللہ رب العالمین جو کچھ سنایا بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمیں جنت کے 8 دروازوں سے اللہ داخل ہونے کی، ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ قیامت کے دن ہمیں بھی جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.